بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام اعتراض ہے، میں صدف عبدالجبار، اور سیاست کا جو منظر نامہ ہے، سیاسی منظر نامہ، اس پر ڈسکشن کریں گے۔ عموماً پولیٹیشین سے تو ہماری بات ہوتی رہتی ہے، سوال جواب کا سلسلہ جاری رہتا ہے، لیکن کیونکہ اس ہفتے کا آخری شو ہے تو کیوں نہ ذرا جو صحافی ہیں بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اور اسلام آباد میں بھی ہیں، تو ذرا ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے پاس جو ڈیولپمنٹ ریسنٹلی ہوئی ہے اس حوالے سے کیا خبریں ہیں، کیونکہ جب ہم پیپلز پارٹی نون لیگ کی بات کریں تو جب آزاد کشمیر کے الیکشن ہو رہے تھے اور صورتحال واضح نہیں تھی تو اس وقت ایک الیکشن کیمپین میں جو بیانات تھے ان میں بڑی تلخی ہو گئی تھی، لیکن عموماً سب کی یہ رائے تھی کہ یہ صرف الیکشن کی حد تک ہے، بعد میں پھر سے دونوں ساتھ ساتھ اسی طرح نظر آئیں گے۔ لیکن کل نواز شریف صاحب نے اپنی پارٹی کے اجلاس کی صدارت کی، وہاں پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ بھی تھیں، اور عموماً اس طرح کی جو پارٹی اجلاس ہوتے ہیں اس میں جو گفتگو ہوتی ہے وہ باہر نہیں آتی، بیانات کی حد تک وہ آ جاتے ہیں، مگر اس طرح جس طریقے سے کل ہم نے بیانات سنے اور پیپلز پارٹی پہ بڑے غصے کا اظہار کیا، غم و غصے کا نواز شریف صاحب نے، وہ کہتے ہیں جی مخالفت میں اس حد تک نہیں جانا چاہیے کہ دشمنیوں میں معاملہ بدل جائے۔ پھر مریم صاحبہ نے بھی سندھ گورنمنٹ کی جو گورننس ہے اس پر کافی تنقید کی۔ تو یہ کیا ایشو ہے، یہ معاملہ آخر کہاں پر جا رہا ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے وزیر اعظم اور صدر کی ملاقات ہوتی ہے، معاملات بڑے اچھے سے خوش اسلوبی سے طے پا جاتے ہیں۔ پھر بلاول صاحب بھی بار بار کہتے ہیں جی ہمیں وزیر اعظم سے مسئلہ نہیں ہے، لیکن اتحادیوں کو کوئی لڑانے کی کوشش کر رہا ہے وزیر اعظم سے، تو آخر یہ ایشو ہے کیا، اس پر بات کریں گے۔ دوسرے جو نئے صوبے انتظامی یونٹ کے حوالے سے گو کہ وزیر داخلہ نے ایک فکر نشست میں بات کہی تھی، اس کے بعد انہوں نے اس کی وضاحت بھی کر دی، مگر یہ سلسلہ جاری ہے، کہیں نہ کہیں سے آواز آ جاتی ہے۔ آج ہم نے دیکھا ایم کیو ایم نے کہا ہے کہ جی ہم اس پر آل پارٹیز کانفرنس رکھنا چاہتے ہیں تاکہ اس پر ڈائیلاگ ہو۔ سن لیتے ہیں خالد مقبول صدیقی صاحب اور مصطفیٰ کمال اس پر کیا کہہ رہے ہیں۔ جہاں جہاں سے بھی صوبے کا مطالبہ اور آواز بلند ہو رہی ہے، اس آواز کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ڈائیلاگ شروع کرتے ہیں۔ ہم مختلف سیاسی جماعتوں سے جا کر گفتگو کریں گے اور ہم اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اگر صوبہ بنانا کفر تھا، حرام تھا، غداری تھا تو آئین میں کیسے درج ہے؟ ہم نے اپنے وکلاء سے کل بھی بات کی ہے، بڑے وکیلوں سے بھی بات کریں گے، دوبارہ سپریم کورٹ کو رجوع کریں گے کہ آپ کے فیصلے کی جس طرح دھجیاں اڑائی گئی ہیں، اس کی جس طرح بے توقیری کی گئی ہے، اس کا آپ نوٹس لیں۔ آپ کو پاور کا غرور ہے، گھمنڈ ہے، نشہ ہے۔ اب اس ملک میں اٹھنے والی ساری ایڈمنسٹریٹو یونٹ کی تحریک کا حصہ بنیں گے۔ تو یہ گفتگو آپ نے سنی، اس کا جواب پیپلز پارٹی نے بہرحال ایم کیو ایم کو دے دیا ہے، ناصر حسین شاہ صاحب نے، لیکن میں یہاں پر بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ ٹھیک ہے ایم کیو ایم کے بڑے دل کے قریب ہے کراچی کو ایک صوبہ بنانے والا معاملہ، لیکن مختلف شخصیات جب اس پر بات کریں تو پھر اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہے۔ اعجاز الحق صاحب کیا گفتگو کر رہے ہیں وہ سن لیتے ہیں۔ پیپلز پارٹی صوبوں کی مخالفت کریں گے، لازمی بات ہے۔ یہ جو صوبوں کے اندر جو ہمارے وزرائے اعلیٰ ان کے پاس اتنے اختیارات ہیں تو ان کو کہیں جی اب یہ ڈیوالو کر دیں یا نئے صوبے بنا دیں، میرا نہیں خیال کہ وہ اس بات کو مانیں گے۔ مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی بھی اس کی مخالفت کرے گی۔ یہ ایکسرسائز جو ہے نا بہت عرصے سے چل رہی ہے۔ جن ضیاء الحق شہید کے زمانے میں 9 صوبوں کی بات ہوئی تھی۔ انتظامی یونٹ ایک ڈویژن کی نہیں ہے، آپ 2 3 ڈویژن لے کر بھی بنا سکتے ہیں تاکہ لوگوں کی داد رسی ہو سکے۔ چلیں جی گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ارشاد بھٹی صاحب، سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار، عامر الیاس رانا صاحب، سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ عامر صاحب آپ کی اجازت سے ذرا بھٹی صاحب سے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے کیسے ریڈ کیا کہ کل نواز شریف صاحب نے جو تنقید کی، مریم صاحبہ نے جو تنقید کی، ہم تو سمجھ رہے تھے اب یہ دوریاں سمٹ رہی ہیں، الیکشن بھی اب مراحل اپنے طے کر گیا ہے، اب تو آپس میں مل بیٹھیں گے اتحادی، شکوے ہیں، گلے ہیں، دور کر لیں گے، لیکن یہ ہوا کیا؟ پیپلز پارٹی نے پھر دوبارہ سے جواب دینا شروع کر دیا۔ کل شرجیل صاحب نے فارم 47 پرو پلس کہہ دیا نون لیگ کو، انہوں نے تو 2024 کے مینڈیٹ کو بھی خیراتی مینڈیٹ کہہ دیا، تو یہ معاملہ رک کیوں نہیں رہا؟ پہلی بات ہے صدف کہ ابھی تک اس وقت تک شہباز شریف صاحب نے یا آصف علی زرداری صاحب نے کوئی تلخ بیان دیا ہو، کوئی تلخی کا اظہار کیا ہو، نہیں کیا۔ دوسری بات ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف سے کوئی مسئلہ نہیں، بھائی ان سے مسئلہ ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ بذریعہ وفاق کھوئے ملائی والی کلفیاں کھا رہے ہیں بلاول بھٹو صاحب۔ ان کے والد صاحب جو ایوان صدر میں بیٹھے ہیں وہ بذریعہ وفاق ہیں، چیئرمین سینٹ جو ہیں وہ بذریعہ وفاق ہیں، گورنرز جو ہیں وہ بذریعہ وفاق ہیں، اور جو فنڈز وغیرہ مل رہا ہے یا جو کچھ پروٹوکول مل رہے ہیں وہ بذریعہ وفاق ہے، تو مسئلہ ان کو پنجاب سے ہے۔ یعنی یہ کون سا مسئلہ ہو گیا؟
کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ مینڈیٹ ہی خیراتی ہے، حکومتی خیراتی ہے، مینڈیٹ ہی جعلی ہے، تو پھر اگر آپ میں ذرا بھی جمہوریت ہے، ذرا بھی کوئی اخلاقیات ہے، ذرا بھی کوئی اصول ہے، ذرا بھی کوئی منطق ہے، تو چھوڑ دیں حکومت کو. اور جب آپ کو وہ کہہ رہے ہیں، اور ابھی تک بلاول بھٹو صاحب نے اس بات کا جواب نہیں دیا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے ان کو کہا ہے کہ آپ کرپٹ ہیں، آپ 2,500 ارب دبئی پہنچا چکے ہیں، تو اس بات کا جواب دینا. کسی پیپلز پارٹی والے نے اس بات کا جواب دیا ہے؟ کسی بلاول بھٹو صاحب نے، آصف علی زرداری صاحب نے، آصفہ بھٹو صاحبہ نے اس بات کا جواب دیا ہے؟ نہیں دیا. تو یہ جو تلخی ہے یہ کمپنی کی مشہوری ہے، یہ جو تلخ بیانات ہیں یہ ہوائی فائرنگ ہے. اور مجھے دکھ ہوا کہ آپ نے کہا کہ اتحادی مل بیٹھیں گے، ہمیں تو امید تھی. بھئی کہ کون سے اتحادی؟ یہ بلاول بھٹو صاحب شہباز شریف صاحب کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے کہ تم قاتل اعلیٰ ہو ماڈل ٹاؤن کے، آشیانہ اور میٹرو کا تم سے کرپشن کا حساب لینا ہے ہم نے. بلاول بھٹو صاحب نواز شریف صاحب کو کیا کہا کرتے تھے کہ تھی نا بھٹی صاحب، یہ کون سی معافی تلافی ہے کہ جو اس طرح کے بیانات دینے کے بعد کہ یہ بلاول بھٹو صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ ضیاء الحق کا اصل بیٹا ہے، یہ اسامہ سے فنڈنگ لی اس نے میری والدہ کی حکومت گرانے کے لیے. زرداری صاحب کہتے تھے یہ درندہ ہے، دھرتی کا ناسور ہے نواز شریف صاحب کے بارے میں، گریٹر پنجاب بنانے والا ہے. اس کے بعد کون سی معافی ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو سیکیورٹی رسک اور غدار کہہ چکے ہیں؟ یہ کون سی سیاست ہے اور کون سی معافی ہے اور کون سا مل بیٹھنا ہے؟ ایک ضیاء الحق صاحب کی پیداوار ہیں اور ایک بھٹو صاحب ہیں. ضیاء الحق صاحب وہ ہیں جنہوں نے بھٹو صاحب کا جوڈیشل مرڈر کیا. یہ کون سی معافی ہے؟ یہ کون سی جمہوریت ہے؟ یہ کون سا اصول ہے؟ کون سا نظریہ ہے؟ کون سا اتحاد ہے؟ کون سا جمہوریت کی بالادستی ہے؟ پھر جمہوریت پہ بھی کھڑے ہوں تو بات بنے. جمہوریت پہ یہ کھڑے ہیں، ان کی پارٹیوں میں جمہوریت ہے، 2 خاندانی بادشاہت ہے، آمروں سے بدترین ڈکٹیٹرشپ ہے. یعنی اب بھی یہ اتحادی ہیں، اس کے بعد بھی ان کا مل بیٹھنا بنتا ہے. کس لیے؟ کوئی ہمارے لیے مل کے بیٹھیں گے؟ نہیں. کوئی ملک کے لیے مل کے بیٹھیں گے؟ نہیں. کوئی عوامی مسائل حل کرنے کے لیے مل کے بیٹھیں گے؟ نہیں. ان کی لڑائی جو تھی، نظام کون سا ہے؟ نظام کیا ہے بھائی؟ نظام وہی ہے جو محسن نقوی صاحب کہہ چکے ہیں کہ کولیپس کر گیا ہے، اور اب ان کو اس پہ پبلک سروس پہ ہلالے امتیاز مل چکا ہے، نشان امتیاز مل چکا ہے محسن نقوی صاحب کو، اور اسحاق ڈار صاحب کو مل چکا ہے، اورنگزیب صاحب کو مل چکا ہے، احد چیمہ صاحب کو نامعلوم خدمات پر مل چکا ہے. اور اللہ نہ کرے کبھی وقت آئے اب جتنی حکومتی عہدوں کی بے تقیری ہو چکی ہے اور جتنی ان ایوارڈز کی بے تقیری ہو چکی ہے، مرنا قبول کر لینا چاہیے اس ایوارڈز کے لیے. میں تو ان صحافیوں پہ حیران ہوتا ہوں جو یہ ایوارڈ لیتے ہیں. حکومتوں سے کیا کام ہے صحافیوں کا ایوارڈ لینا، یا حکومتوں کا کیا کام ہے صحافیوں کو ایوارڈ دینا؟ لیکن بہرحال یہ ان کے ضمیر کا حصہ ہے. جواب بشمول یہ سوال بھی عامر صاحب سے پوچھ لیتی ہوں. جب بھٹی صاحب نامزد ہوں گے تو دیکھیں گے پھر آپ منع کرتے کہ عامر الیاس صاحب آپ اس چیز کو سپورٹ کریں گے کہ ان کو بھی بالکل منع کیا کروں جائے؟ گا، بالکل منع کروں گا، نہیں لوں گا، بالکل منع کروں گا. نہیں، میں آپ کی سپورٹ میں بات کر رہی ہوں. میں تو آپ کے لیے ایک ووٹ یہاں سے ابھی لینے کی کوشش کر رہی ہوں عامر صاحب سے. جی عامر صاحب. لیکن جو گفتگو آپ نے سٹارٹ میں کی، میں اس کی طرف آؤں گا، کیونکہ لوگوں کی ذاتیات پہ تو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو جو پولیٹیکل پارٹیز کی بات ہوئی، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، تو آپ کو پتا ہے کہ ایک بہت بڑی پارٹی جو اخلاقی طور پہ ہمالیہ کی سطح پہ پہنچی عمران خان صاحب کی کہ ہم انصاف دیں گے، ہم ان کی طرح کے تھالی کے چٹے بٹے نہیں بنیں گے. کیونکہ فرق تو پھر آپ کو رکھنا پڑے گا نا، کسی کے ساتھ تمیز بنانی پڑے گی کہ چلیں جی یہ تھے جو بھٹی صاحب نے ارشادات فرما دیے ان دونوں کے بارے میں. اور جو تیسری پارٹی تھی وہ آئی تھی کہ جی نہیں ملاؤں گا پرویز الہی سے ہاتھ، نہیں ملاؤں گا ایم سے ہاتھ. وہ یہی کہہ رہے تھے نا، انہوں نے سب سے ہاتھ ملا لیا. تو اب آپ سیاسی پارٹیوں کو تو ایک ہی پلڑی میں لے آئے، کیونکہ سیاست میں کوئی بات حرف آخر نہیں ہوتی. اور جو وہ کہتے رہے اقتدار کے لیے انہوں نے قبول کر لیا، کیونکہ وہ ان دونوں پارٹیوں کو متون کرتے تھے کہ یہ اقتدار کے لیے سب کچھ قبول کر لیتے. تو عمران خان صاحب نے RTS بھی قبول کیا 18 میں، اپنی جیت کو سلیکٹڈ کہلوایا، بلاول بھٹو سے آخری دن تک سلیکٹڈ رہے. تو ان پارٹیوں کو تو وہ یہی کہتے رہے تھے. اور جس پارٹی کے اوپر وہ کمپین کر کے آئے تھے کہ 35 پنکچر لگے ہوئے ہیں اور جعلی الیکشن ہوئے ہیں 2013 کے، جس سپریم جوڈیشل کمیشن میں وہ گئے تھے، وہاں سے انہوں نے بتا دیا کہ جی اس کے اوپر کوئی منظم دھاندلی کا ثابت نہیں ہو سکا. تو اس ملک میں جب تینوں پارٹیاں ایک ہی جیسی ہیں تو یہ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. 13 سال سے انہوں نے جو
کے پی میں دودھ شہد کی نہریں بہائی وہ 17 سال سے پیپلز پارٹی بہا رہی ہے. تو پنجاب میں جب ایک نئی وزیر اعلیٰ آتی ہے اور ظاہر ہے کہ اس سے پہلے عثمان بزدار تھے, پھر کچھ عرصہ محسن نقوی نگران وزیر اعلیٰ رہے, اور پھر مریم نواز آئیں. تو مریم نواز کی گفتگو پہ آپ نے بات کی, میں اس لیے وہاں پہ آیا تمہید بنا کے کہ جس نے اعلان کیے جو منصوبے پہلے مہینے میں وزارت اعلیٰ لیتے ہی ان سب کو ایگزیکیوٹ کرتی چلی جا رہی ہیں, بیچ میں نئے منصوبے آ رہے ہیں. تو وہ تنقید جب کرتی ہیں پنجاب سے, چاہے مریم اورنگزیب کریں یا عظمہ بخاری کریں, تو شرجیل میمن صاحب, میرا سوال یہ نہیں تھا کہ وہ اپنی پرفارمنس پہ بات کریں, میرا سوال یہ تھا کہ الیکشن کے مراحل ہو گئے, الیکشن کیمپین بھی ختم ہو گئی, اب تو جی میں ادھر ہی آ رہا ہوں. ہو رہی ہے وہ کس زمرے میں مجھے اندازہ ہے کہ یہ اچھی بات نہیں لگ رہی, لیکن میں اسی طرف رہا ہوں کیونکہ مقابلہ کس چیز سے ہو رہا ہے, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں. ہم تو چاہتے ہیں پورے ملک میں اچھی پرفارمنس ہو. میں اسی لیے بات کہہ رہا ہوں کہ جب 13 سال کا ایک وزارت بیٹھی ہوئی ہے وزارت اعلیٰ کی, چاہے وہ تیسرا چوتھا وزیر اعلیٰ کے پی میں موجود ہے ان کا, اسی طرح دوسرا وزیر اعلیٰ ہے قائم علی شاہ صاحب سے اس سپیل میں پہلے, اور پھر بعد میں مراد علی شاہ صاحب آ رہے ہیں 17ویں سال میں. تو پرفارمنس کی بنیاد پہ آزاد کشمیر میں الیکشن پہ تنقید ہوئی, کیونکہ میں آپ کے سوال کا جواب دینے آ رہا تھا وہیں پہ. تو جب وہ پرفارمنس کی بنیاد پہ بات ہوئی تو پھر آگ اور گولے برسائے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے, اور مسلسل تنقید پہ چلے گئے. 24 کے الیکشن کے اوپر آ گئے, جس کا بھٹی صاحب نے تذکرہ کیا کہ مستفید آپ بھی ہوئے, یہ بھی ہوئے, جیسے 18 کے الیکشن میں لوگ مستفید ہوئے. تو ہماری تو بحث یہ ہونی چاہیے کہ جی آئندہ کا الیکشن آپ کیسے کرائیں گے. آزاد کشمیر میں جو کالعدم ایکشن کمیٹی کر رہی تھی اس کے مقابلے میں دونوں نے بھرپور انتخابی مہم چلائی, اور بالکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا رنگ جمایا کہ نیشنل میڈیا کے اوپر صرف بحث ہی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی ہو رہی ہے, اور وہاں پہ باقی چیزیں پیچھے چلی گئی, سائیڈ لائن پہ چلی گئی. کل نواز شریف نے یہی تو بات کہی کہ ذاتی دشمنی کی بجائے آگے چلیں, اور آزاد کشمیر میں آنے والی حکومت کے لیے انہوں نے گائیڈ لائنز دی. مریم نواز کو کہا اور شہباز شریف صاحب سے کہا کہ آپ ان کو سپورٹ کریں گے تاکہ لوگوں کو اچھی حکومت ملے وہاں پہ, کیونکہ ظاہر ہے کالعدم ایکشن کمیٹی نے جو ایک نابغہ روزگار وزیر اعلیٰ پی ٹی آئی سے انوار الحق صاحب کی صورت میں لایا گیا تھا, اس نے پیسے بچائے اور کالعدم ایکشن کمیٹی کو سیاسی جماعتوں کے خلاف جو اب کالعدم ہے اس کو آگے لائے, اور 3 روپے اور بجلی کے میرے اور آپ کی پرائس کے اوپر وہاں پہ سب کو رعایت ملی. ٹھیک ہے, کشمیری بھائیوں کو دے دی, لیکن کسی نے جیب سے تو نہیں دی نا, خزانے سے جا رہی ہے, اور وہ ہماری عام آدمی کی قیمت پہ جا رہی ہے. اب وہ جو بات اڑی ہے آخری, وہ اڑی ہے کہ جی یہ 12 مخصوص نشستیں ختم کی جائیں تاکہ کشمیر کا مقدمہ ہی پاکستان سے ختم ہو جائے, جو سپریم کورٹ نے ڈیسیژن دیا فیصل راٹھور کی حکومت میں کہ جناب یہ آنے والی اسمبلی آئینی ترمیم کر کے کر سکتی ہے. اب جو کل لڑائی ہوئی, کل ظاہر ہے کہ ایک آخری بادگشت موجود تھی کہ جب حکومت بنی ہے, وہ جیتے ہیں تو انہوں نے تو اپنی بات کرنی تھی, پیپلز پارٹی نے اس کا جواب دے دیا. لیکن یہ دھیمی, وہ کہتے ہیں نا دھیمی آنچ کہیں یا دھیمی سروں کا جو راگ ہے, یہ لگا رہے گا, اور سب اپنی اپنی جگہ پہ پی ایم ایل این بھی اور پیپلز پارٹی بقائے باہمی کے تحت, وہ جو کہتے ہیں نا جس طرح انجمن ستائش باہمی ہوتی ہے, تو یہ تھوڑی بہت گولہ باری کرتے رہیں گے, کیونکہ دونوں نے, ایک نے حزب اختلاف کا تاثر دینا ہے آزاد کشمیر میں, ایک حکومت ہے, تو پھر کیسے چلے گا اگر یوں بیٹھ جائیں گے کہ ہم کوئی بیان. آپ نے خود ہی دھیمی آج کا حوالہ دے دیا, اور یہ لڑائی بڑی نہیں ہونی, پریزیڈنسی میں طے ہو چکی ہے, یہ لڑائی بڑی نہیں ہے. ٹھیک ہے بھٹی صاحب, ایک تو آپ کے سوال کا بھی جواب دے دیا عامر الیاس صاحب نے کہ دیکھیں آپ نے 2 پارٹیوں کا ذکر کر دیا, آپ نے ایک پارٹی کا ذکر نہیں کیا. اب میں آپ کو ذرا آپ کی گزارش میں عرض کر دوں کہ کل شفیع جان صاحب, بلکہ کل کیا کچھ دن پہلے تھے, وہ یہ بتا رہے ہیں جی کہ ہمارے رابطے ہو رہے ہیں, پیپلز پارٹی کی کالا شخصیت نے رابطے کیے. تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں وہ لچک کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اب اصول کی یہاں پر جب بات ہو رہی ہے نا, علامہ ناصر عباس صاحب کہہ رہے ہیں اگر ہمارے بانی عمران خان سے ملاقات کرا دی جائے تو ہم قائمہ کمیٹیوں میں بیٹھنے کو تیار ہیں, جانے کو تیار ہیں. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ صرف معاملہ یہ ہے کہ ہمارے بانی سے ملاقات ہو جائے تب اصول ایک طرف ہو جائیں گے؟ ابھی یہ کہتے ہیں جی یہ جو مینڈیٹ ہے, یہ جو حکومتیں ہیں یہ جعلی ہیں, تو اصول پہ کون سی پارٹی سیاست کرے باشمول پی ٹی آئی؟ یہی تو دکھ ہے صدف کے, اصول پہ کوئی نہیں کھڑا ہوا. وہ جو اندر ہے عمران خان, جس کے موقف سے آپ اختلاف کریں یا نہ اختلاف کریں, وہ تو جہاں کھڑا تھا وہاں کھڑا ہے. اس نے نہ آصف علی زرداری کا رستہ لیا, نہ نواز شریف کا رستہ لیا, نہ اس نے پارٹی کو لیٹ ڈاؤن کیا, نہ اس نے کوئی درمیان کی پتلی گلی لی. پارٹی کیا کر رہی ہے؟ پارٹی یہ جو رانگ نمبر ہیں پارٹی میں, بروٹس ہیں, یہ جو اندر گھسائے گئے ہیں اسکرپٹڈ لوگ, وہ
اور ویسے بھی اب کیا کہیں کہ پارٹی توڑ دی گئی، آدھے جو اصل والے تھے وہ انڈر گراؤنڈ ہو گئے، جیلوں میں ہیں، پارٹی چھوڑ گئے. اس کے بعد سلمان اکمل راجہ یا بیرسٹر گور کا کیا تعلق ہے عمران خان سے یا عمران خان کے نظریے سے، اور علامہ ناصر عباس صاحب کا اور محمود خان اچکزئی کا کیا نظریہ ہے پارٹی کا یا عمران خان کی جدوجہد کا. تو یہ تو ایک ہنگامی چیز ہے. نمبر 2، مثال کے طور پہ کہ اگر آپ لے لیں کہ یہ سارا جو اب لانگ مارچ ہے 27 سپتمبر کا، مجھے تو لگ رہا ہے کہ شاید یہ نہ ہو، اس وجہ سے نہ ہو کہ منگل کو سپریم کورٹ میں 3 رکنی بینچ کی ہیئرنگ ہے عمران خان کے علاج اور ملاقات کے حوالے سے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ وہ کوئی ایسا فیصلہ دے دیں گے کہ اس کے بعد ہو سکتا ہے عمران خان کی ملاقات ہو جائے یا علاج کے لیے کوئی پیش رفت ہو جائے، تو یہ لانگ مارچ رک جائے. لیکن یہ لانگ مارچ ہو کیوں رہا ہے کہ آپ نے 7 مہینے سے اس ملک کے سب سے بڑے سیاستدان اور مقبول ترین سیاستدان کی ملاقاتوں پر پابندی لگائی ہوئی ہے. آپ نے نہ ڈاکٹروں کو ملنے دے رہے ہیں، آپ نہ فیملی کو ملنے دے رہے ہیں، آپ نہ اس کے وکیلوں کو اور نہ پارٹی کے لوگوں کو ملنے دے رہے ہیں. کوئی دنیا میں ایسا ہوا ہے کہیں؟ یہ عمران خان کا دور جس کو سارے ہی برا کہتے ہیں، اس دور میں کبھی نواز شریف صاحب کی پر 7 مہینے پابندی لگی، شہباز شریف پر لگی، آصف علی زرداری پر پابندی لگی. تو یہ واقعتاً ہو بھی رہا ہے کہ نہیں، یا خالی کھلی باتیں ہیں بھٹی صاحب؟ سوال یہاں پر یہ ہے، وہ تو ناراض تھیں علیمہ صاحبہ کہ یہ تو لیٹ کر رہے ہیں، تو انہیں تو پہلے کرنی چاہیے تھی، کال پہلے دینی چاہیے تھی. نہیں، علیمہ خان صاحبہ کو پارٹی والے اب سنا ہے کہ لوپ میں لے رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے یہ شروع سے ہی ایسا چل رہا ہے اور ایسے ہی ہوگا. اور یہ میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی دو رائے ہوگی کہ پہلے یا آگے یا پیچھے یا دائیں. ایک وہ لوگ ہیں جو گراؤنڈ ریالٹی سے ہٹے ہوئے ہیں، ایک وہ ہیں جو فیس کر رہے ہیں. ظاہر صوبہ بھی چلانا ہے سہیل افریدی صاحب نے، تلخ حقیقتیں بھی ہیں، بہت ساری چیزیں بھی ہیں، بہت ساری چیزوں پہ کمپرومائز بھی وہ کر رہے ہیں، اور یہ اس کے ساتھ یہ بھی کرنا ہے. تو بات بنیادی طور پر یہ ہے کہ آپ ملک کو کیوں سیاسی عدم استحکام میں دھکیلنا چاہتے ہیں. کروا دیں ملاقات. اب تو وہ یہ گارنٹی بھی دے رہے ہیں کہ ہم باہر نکل کر کوئی سیاسی بات نہیں کریں گے، کوئی میڈیا سے بات نہیں کریں گے، ڈاکٹروں کی اور ان کی فیملی سے ملاقات کروا دیں. آگے بڑھائیں ملک کو یار. یہ جو اڑان پاکستان اڑان بھر رہا تھا، اس کی طرف جائیں. اور ایک بات جو رہ گئی تھی صدف، وہ ضروری ہے. پہلی بات تو یہ کہ اللہ نہ کرے کبھی یہ وقت آئے کہ مجھے کوئی حکومت ایوارڈ دے اور میں ایوارڈ لوں. دوسری بات، نواز شریف صاحب کے سمدھی ہونے کی وجہ سے اسحاق ڈار صاحب کو الحمدللہ نشان امتیاز مل چکا. مجھے بتائیں کہ محسن نقوی صاحب کی کیا کنٹریبیوشن ہے اس میں؟ امن و امان اور کرکٹ تباہ کر دیا محسن نقوی صاحب کو، ان کو بھی نشان امتیاز مل گیا. احد چیمہ صاحب کی خدمات نامعلوم ہیں، ان کو بھی مل گیا. محمد اورنگزیب صاحب نے سوا ستیہ ناس کر دیا معیشت کا، ان کو بھی مل گیا. طاہر اشرفی صاحب، طاہر اشرفی صاحب کا سنیے کیا کنٹریبیوشن ہے. عمران خان بھی زندہ باد، شہباز شریف بھی زندہ باد، پرانے بھی زندہ باد، نئے بھی زندہ باد، ان کو بھی مل گیا. امیر مقام صاحب کی کیا کنٹریبیوشن ہے؟ چیئرمین ایف بی آر کا کیا کنٹریبیوشن ہے؟ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ آگے چل کر انمول پنکی کو بھی یہ کوئی حکومتی عہدہ ملے گا اور کوئی ایوارڈ ملے گا. مجھے لگ رہا ہے جس طرح یہ سلسلہ جا رہا ہے. عامر الیاس صاحب، آپ کی طرف آتی ہوں. مجھے بتائیں یہ لانگ مارچ کی کیا کہانی ہے؟ یہ لانگ مارچ ہونے بھی جا رہا ہے کہ نہیں؟ بھٹی صاحب کے پاس جو ممکنہ وہ طور پہ سوچ رہے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ 3 رکنی بینچ یہ فیصلہ دے دے کہ جی ملاقات کروائی جائے، پھر ملاقات ہو جائے، پھر یہ لانگ مارچ ہو ہی نہ. آپ کو بھی ایسے ہی لگتا ہے؟ فیصلہ کیا ہوگا یہ تو کسی کو نہیں پتا. آپ کی ہمت ہے کہ آپ ایک ہی سبق کو بار بار سننے پہ مجبور رہتی ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں، چلتا رہے. کیونکہ ایوارڈز کی تو جتنا سوشل میڈیا پہ تھا وہ ہم نے یہاں پہ 2 دفعہ سن لیا، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا، اب آپ آ جائیں کہ جو مارچ ہے، یہ بڑی اچھی بات ہو رہی ہے 2 دن سے جب سے یہ بینچ بن کے سامنے آیا کہ 3 رکنی بینچ بڑا غیر جانبدار ہے، تو بہت اچھی بات ہے. میں تو پریڈکٹ نہیں کروں گا کہ وہ بینچ کیا فیصلہ کرے گا. سپریم کورٹ کا بینچ ہے، وہ آئینی عدالت کو بھیج دے، وہ ضمانت دے دے، وہ عمران خان
صاحب سے ملاقات کر دے تو یہ عمران خان کا رائٹ بنتا ہے. 8 مہینے 14 دن ہو گئے, ان کی پارٹی تو یہ کام نہیں کر سکی نا. پتہ نہیں کس طرح اب جا کے مجبور ہو کے کس کے دباؤ پہ جا کے یہ وہاں ملتے ہیں, کبھی رجسٹرار سے, کبھی سیکریٹری سے, اور پھر وہ ڈیٹ لگ گئی. اس کے اوپر جو بھی فیصلہ ہوگا ہو جانا چاہیے, عدالتوں کا کام ہے سنیں. یہ ان کی جورسڈکشن ہے, تب بھی انہیں سننا چاہیے. نہیں سننا ہے تو پھر اگلی عدالت کو ریفر کر دیں گے کہ جی سن کے فیصلہ کر لیں. کیونکہ جتنی تعریف ان 3 ججوں کی ہوئی ہے ان کو تو پھنسا دیا ہے کہ وہ جانبدار ہیں, غیر جانبدار ہیں, پارٹی ہیں, نہیں ہیں. لیکن لانگ مارچ کرنے والے جو کرا رہے ہیں, جو پھنسا رہے ہیں, جو 20 لاکھ کی بات کر رہے ہیں, پھنس وہ گئے ہیں دعویٰ کر کے کہ کوئی ان کے لیے راستہ بن جائے. کیونکہ یہ لوگ تو چند 100 لوگوں کو جب اکٹھا کرتے ہیں, اور اب ان سے سوال کس نے کیا, جنید اکبر نے, کہ جو اربوں روپے کمائے ہیں لوگوں نے, تو وہ پیسے کہاں گئے, ضمانتوں کے پیسے کس کے پاس گئے. جو لوگ ورکر پکڑے گئے ضمانت کے بعد, ان کے تو کاروبار ہی خراب ہوئے نا. وہ تو ہر روز اسلام آباد آتے ہیں, کبھی کسی شہر میں جاتے ہیں, ان کا تو کوئی پرسان حال نہیں. نہ وکلا کی ٹیم ان کو اویلیبل ہے, نہ پارٹی اویلیبل ہے. کیونکہ پارٹی والے تو آپس میں لگے ہوئے ہیں اس وقت, وہ کلاڑے اور کسیاں چلا رہے ہیں, کدالیں چلا رہے ہیں کہ جو اکٹھا ہو سکتا ہے وہ کر لو. اور یہ بات میں نہیں کر رہا, یہ ان کی اپنی پارٹی کے لوگ اور ان کے سوشل میڈیا انفلوئنسر کر رہے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ یہ سب ایک دوسرے پہ الزامات لگا کے جو بات ہو رہی ہے کہ جی یہ تو سب ایک دوسرے کو گندا کر رہے ہیں, لسٹیں بنا لی ہیں ایک دوسرے کو گندا کرنے کی. تو اس بیچارے عمران خان کا کیا قصور ہے جو وہاں بیٹھا ہے, اور اس کو جو اس نے راستہ نہیں اپنایا زرداری صاحب اور نواز شریف والا, اس کو کوئی راستہ دیا ہی نہیں گیا. یہ بھی ذہن میں رکھ لیں. اس کے ساتھ 9 مئی لگا ہوا ہے, اس کو کوئی سہولت کاری نہیں. ایک دفعہ آفر ہوئی تھی جب بیرسٹر گوہر نے محسن نقوی سے بات کی تھی, اور ان کو یہ کہا گیا تھا کہ اگر آپ یہ مارچ ملتوی کر دیں تو وہ عمران خان کے لیے کوئی راستہ بنے گا. جو بیگم بشرا نے انکار کر دیا, اپنے لیے بھی مشکل کر دی اور عمران خان صاحب کے لیے بھی کر دی. تو یہ پارٹی کے سیاسی لوگ جو بالکل سائڈ پہ بیٹھ گئے ہوئے ہیں, وکلا بہت اچھے قابل وکلا ہوں گے, لیکن سیاسی طور پہ تو وہ اس قابل نہیں ہے. تو ٹیبل پر ہے عامر صاحب, میرا نہیں خیال کہ کسی قسم کی بھی آفر ان کے لیے اویلیبل ہے, نہ اس پارٹی کے سسٹم میں ہے. آپ ابھی جی ایچ کیو کے باہر, گیریزن کے باہر جو پی ٹی آئی کے ورکر کی آپ نے سن لی, وزیر اطلاعات کی پریس کانفرنس, وزیر داخلہ کی پریس کانفرنس کر لی, جو چیزیں سامنے آئی ہیں آپ ابھی سمجھتی ہیں کہ ان کے لیے کوئی سہولت کاری موجود ہے؟ بالکل نہیں ہے. اوکے بھٹی صاحب یہ تو بتا دیا, لیکن ایک چیز ہمیں بتائیں, آخر پی ٹی آئی کے اندر ایشو کیا ہے؟ مشال یوسفزئی, پھر ہم سلمان اکرم راجہ, بیانات یہاں پر کروڑوں میں لگائے جا رہے ہیں کہ وہ پیسے کہاں گئے. جنید اکبر صاحب کا حوالہ یہاں بھی دیا انہوں نے, شاندانہ گلزار صاحبہ. پھر جب پی ٹی آئی اس طرح کی کال دیتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں پنجاب کے جو ان کے رہنما سوشل میڈیا کی حد تک تو نظر آتے ہیں, مگر گراؤنڈ پر ہمیں کوئی نظر نہیں آتا. تو یہ جو صرف یہ ایک کہتے ہیں پبلک کنزمپشن کے لیے اعلان کیا گیا ہے, واقعی یا سیریسلی اس کو کنسیڈر کیا گیا ہے لانگ مارچ کو؟ میں اس طرف نہیں جا رہی کہ سپریم کورٹ سے یا عدالت سے کیا فیصلہ آتا ہے اس حوالے سے, میں صرف پارٹی کی رائے جاننا چاہ رہی ہوں. پارٹی سیریس بھی ہے کسی قسم کے احتجاج کے لیے؟ دیکھیے 2-3 باتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. پہلی بات کہ پاکستان تحریک انصاف ظاہر ہے کوئی خاندانی بادشاہت تو تھی نہیں وہاں, تو پہلے دن سے یہ سارے ان کا ایک فیورٹ مشغلہ ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ لڑنا. سویرے اٹھ کے ایک نے ایک ٹویٹ کر دینا, ایک نے ایک ٹویٹ کر دینا, خواہ جب وہ اقتدار میں بھی تھے, اس سے پہلے اپوزیشن میں بھی تھے, اور اس کے بعد بھی تھے. تو پہلی بات تو یہ کہ یہ دھڑے بندیاں یا گروہ بندیاں جو بری بھی ہوتی ہیں, جو اچھی بھی ہوتی ہیں, ایک دوسرے کے خلاف بولنا اچھا بھی ہوتا ہے, پارٹی کے اندر برا بھی ہوتا ہے, لیکن چونکہ پاکستان میں ایسا سمجھا نہیں جاتا کہ بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری صاحب کے خلاف کوئی بولے یا ہاؤس آف شریف کے خلاف کوئی بولے, لیکن پی ٹی آئی میں یہ بولتے ہیں. پہلی بات. دوسری بات, جیسے میں نے شروع میں کہا کہ اب ہیں اس میں بظاہر 4-5 دھڑے. پہلا سیاسی لوگ اور غیر سیاسی لوگ, دوسرا سیاستدان بامقابلہ وکلا, تیسرا پارٹی اور علیمہ خان صاحبہ, چوتھا وہ لوگ جو انڈر گراؤنڈ ہیں وہ اور جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں, اور پانچواں وہ لوگ جو ملک سے باہر بیٹھے ہیں اور وہ لوگ جو ملک کے اندر ہیں. تو پارٹی کو شروع سے ہی ہم یہ کہتے آ رہے تھے کہ آپ نے سوشل میڈیا پہ نہیں جانا, آپ نے جو باہر بیٹھ کے انقلاب لا رہے ہیں ان پہ نہیں جانا, آپ نے ان گراؤنڈ ریالٹیز کو چیک کر کے, ان گراؤنڈ ریالٹیز میں رہ کے, ان تلخ حقیقتوں میں رہ کے, جو کچھ آپ پہ جبر ہو رہا ہے یا جو کچھ بھی آپ سہ رہے ہیں اس میں سے رستہ نکالنا ہے. اور ظاہر ہے یہ ایک بڑا باقاعدہ منصوبہ بندی سے ہو رہا ہے. جیسا میں نے کہا رانگ نمبر بھی گھسائے گئے, بروٹس بھی ہیں, اسکرپٹڈ بھی ہیں. اور پھر جب بھی کوئی کال دی جاتی ہے, جب بھی پارٹی کوئی لانگ مارچ کا اعلان کرتی ہے, تو اس پارٹی کو سوچنا چاہیے کہ اسی وقت
اچانک 2-4 بندے اٹھتے ہیں اور وہ رولا ڈال دیتے ہیں. کیوں ڈال دیتے ہیں بھائی رولا؟ مشال یوسف زئی صاحب ہمیشہ خاموش رہتی ہیں, جب بھی کوئی اس طرح کی بات آتی ہے وہ ایکٹیو ہو جاتی ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب کو یا مشال یوسف زئی صاحب ایک دوسرے سے کوئی دور ہیں, جا کے بیٹھیں آپس میں, بیٹھ کے معاملات حل کریں. وہ بھی میڈیا میں کپڑے دھو رہے ہیں گندے, وہ بھی میڈیا میں دھو رہی ہیں, اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ پھر جو سب سے بڑی بات ہوئی کہ عمران خان سے ان کا رابطہ کٹ آف کرا دیا گیا. عمران خان صاحب سے رابطہ ہوتا تھا تو یہ ہر دوسرے ہفتے تیسرے ہفتے ملتے تھے, جو بھی معاملہ ہوتا تھا وہ اس پہ کوئی ڈیسیژن دیتے تھے, بات آگے بڑھ جاتی تھی. اب 7 مہینے سے عمران خان سے ملاقات نہیں ہے. اور اس پارٹی میں 2 بندے تھے جو پیچھے سے آگے لے جا سکتے تھے, ایک تھے پرویز الہی صاحب اور دوسرے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب. شاہ محمود قریشی صاحب جن کا 9 مئی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, وہ جیل میں بیٹھے ہیں. 6 مقدموں میں غالباً ان کی ضمانت ہو گئی, یہ 2-3 رہتے ہیں. یعنی جو بندہ آخری وقت تک لڑائی روکنے میں لگا ہوا تھا وہ جیل میں ہے. دوسرے پرویز الہی صاحب ہیں, وہ جیل میں گر چکے, ہڈیاں توڑوا چکے, اب ان کی صحت کا مسئلہ ہے. اور اگر پارٹی پرویز الہی صاحب کو ساتھ لے کے کرتی تو بہتر ہو جاتی تھی چیزیں. تو یہ حالات کا جبر بھی ہے, عمران خان سے رابطہ بھی کٹا ہوا ہے اور آپسی گروہ بندیاں بھی. اب تو یہ سیدھا راستہ تھا, سیاستدانوں کو سیاسی آپشن اپنانے چاہیے اور اس کا واحد حل پارلیمنٹ ہی ہے. عامر صاحب مجھے ایک چیز ذرا اور کنفرم کر دیجیے گا, اگر آپ کے علم میں ہے یا تردید کر دیجیے گا. شفیع جان صاحب یہ فرما رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کی سندھ سے ایک اعلیٰ شخصیت ہیں جن کا رابطہ ہوا ہے پی ٹی آئی سے. تو یہ ایک طرف لڑائی نون لیگ سے جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہلکا پھلکا راگ ہے, لیکن فرض کریں اگر وہاں پہ لڑائی تو دوسری طرف ہاتھ بھی بڑھا رہے ہیں پیپلز پارٹی والے پی ٹی آئی کی طرف. یہ اس میں کتنی حقیقت ہے اور کیا واقعی یہاں پہ کچھ مٹیریلائز ہو سکتا ہے ان ملاقاتوں میں؟ دیکھیں, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں کوئی وہ تو نہیں ہے, ایک جماعت تو نہیں ہے, دونوں مخالف دھڑے ہیں. اور مخالفت کے دھڑے میں تیسرا پی ٹی آئی آیا تھا, اور پھر یہ اب حکومت حالات کے جبر میں اکٹھے بھی ہیں اور چلیں گے بھی صحیح. لیکن پی ٹی آئی سے بات کرنا پیپلز پارٹی کا کوئی چمبا نہیں ہے. یہ روز پارلیمنٹ میں بھی سارے بات کرتے ہیں اور غیر رسمی طور پہ بھی کرتے ہیں. کیا بلاول بھٹو نے آفر نہیں کی تھی کہ حکومت بنا لے پی ٹی آئی 24 کے بعد؟ جھٹکا کس نے تھا؟ پی ٹی آئی نے جھٹکا تھا. اصول سے کون بدلے گی؟ جو اصول کی بات کرتی ہے. اگر آپ پیپلز پارٹی کے پاس جاتے ہیں تو پھر آپ الیکشن چاہ رہے ہیں یا کیا چاہ رہے ہیں؟ نہ پیپلز پارٹی کو کوئی دلچسپی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے نہ ان کو. یہ سب اپنے اپنے مفادات کی بات ہے کہ کس کو کہاں سے مفاد مل سکتا ہے. کہ کیا وہ یہ سوالات ہونے سے کیا نون گھبرا جائے گی کہ جی پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے ساتھ جا رہی ہے؟ وہ تو بات تو جے یو آئی اور ان کے لکھت پڑھت کی بھی بات ہو رہی ہے نا. لیکن ان سب کے سوالوں کا جواب وہی ہے جو میں نے آپ کو اینڈ پہ کہا ہے کہ کیا ان کے لیے کوئی راستہ اویلیبل ہے؟ وہ آج کے دن تک میری اطلاع کے مطابق اویلیبل نہیں ہے. جو گفتگو کر رہے ہیں کرتے رہے, راستہ جن لوگوں کی سنسیئرٹی ہے اپنے لیڈر کے ساتھ وہ تو چاہیں گے نا کہ سب سے پہلے تو عمران خان کی کوئی, کیونکہ یہ بات رہائی سے رسائی تک آئی ہے, اس کے عمران والے اب رسائی پہ آ گئے ہیں کہ اگر رسائی کرا دے تو ہم پیچھے ہٹ جائیں گے. تو پھر وہ تو دھمکی نہیں ہے نا, کفن کا تو نام لے رہے ہیں تاکہ اگر انتظامیہ کوئی ایکشن لینا چاہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ جی آپ تو پھر ہاسٹائل ہو کے آ رہے ہیں. بہرحال سیاسی جماعتوں کے رابطے ہونے چاہیے. اس کو جو نواز شریف نے بات کہی تھی دشمنی میں واقعی نہیں بدلنا چاہیے. آج حکومت میں حکومت کی اتحادی ہے پیپلز پارٹی, اور اگر کل وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے چلنا چاہتی ہے مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ان کو مل کے کرنا چاہیے. لیکن ان کے پاس یہ سہولت ابھی تک اویلیبل نہیں ہے, یہ میں بات پھر کہوں گا. اچھا, اور عامر صاحب یہ جو سسٹم کولیپس والا بیانیہ ہے جس میں نئے انتظامی یونٹس بھی ہیں, نئے صوبوں کی بھی بات ہو رہی ہے, پرفارمنس پہ بھی بڑی نظریں رکھی ہوئی ہیں, دوسری جانب بار بار یہ بھی مینشن کرنا کہ وزیر اعظم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. یعنی وزیر اعظم پر سب کا اعتماد ہے, چاہے وہ بلاول صاحب بھی کیوں نہ ہو, چاہے وہ وزیر داخلہ نے جب اپنا بیان دیا اس کے بعد جب انہوں نے اس کی وضاحت کی تو انہوں نے تعریف کی وزیر اعظم کی, ان کی پرفارمنس کی ایک طرح سے. تو یہ آخر نواز شریف صاحب سے مسئلہ ہے, پارٹی سے مسئلہ ہے, پھر بلاول صاحب جو کہتے ہیں اصل مسئلہ اسلام آباد لاہور کا ہے, تو پھر یہ عدم اعتماد کس طرف ہو رہا ہے؟ وزیر اعظم سے تو سب مطمئن ہیں. یہ تو بڑا پرانا مسئلہ ہے, پیپلز پارٹی کا بھی ہے, پی ٹی آئی کا بھی ہے, دیگر رہنماؤں کا بھی ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف کی لڑائی کیوں نہیں ہوتی, جو کہ نہیں ہونی. باقی پرفارمنس کے اوپر بات ہوتی رہے گی. آپ یہ سمجھیں کہ پیپلز پارٹی کیا چاہ رہی ہے, نون کیا چاہ رہی ہے, اس بات کو چھوڑ دیں. جو محسن نقوی صاحب نے بات کہی ان کی تردید کیا آئی تھی, وہ کولیپس پہ آئی تھی
کہ یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے. بالکل سپورٹ کی گئی کہ انتظامی یونٹ کے اوپر ہونی چاہیے. چھوٹے صوبوں پہ ہم بھی کہتے ہیں بات کریں بہتر پرفارمنس کے حوالے سے کریں, لیکن کریں آپ اس طرح جو پارلیمنٹ سے آپ جہاں مرضی جتنے مرضی مباحثے کرا لیں. آپ کو آئینی ترمیم کرنی ہے, گفتگو کرنی ہے. ایک بہت اچھا معاملہ ہے, بہت گندے انداز سے ٹریٹ ہو رہا ہے. جس طرح آپ نے سٹارٹ میں ایم کیو ایم کے رہنماؤں کی باتیں سنائی, تو ایم کیو ایم ہو, علیم خان کی پارٹی ہو, تو پرائیویٹ ممبر بل لے آئے نا آئینی ترمیم کا, اور سپورٹ کرا لیں اس کو. اگر کیبنٹ کے ذریعے نہیں بھی لانا چاہتے تو کوئی روکتا تو نہیں ہے, لیکن اس سے مسئلہ بگڑے گا, بہتر نہیں ہوگا. اور ابھی نہروں کو آپ نہ بھولیں جو نہیں بن سکی تھی وعدوں کے باوجود. تو سیاستدان ہوتے ہیں. اگر اس معاملے کو پارلیمنٹ سے لائیں گے تو میرا خیال ہے بہت اچھا ہو جائے گا. بھٹی صاحب 30 سیکنڈز میں آپ اگر سم اپ کرنا چاہیں سارے ایشو کو, یہ جو انتظامی یونٹس کی بازگشت ہے, اور پھر عامر صاحب کی رائے کہ یہ پارلیمنٹ سے حل ہونا چاہیے مسئلہ معاملہ. دیکھیے, نئے صوبے بننے چاہیے, یہ وقت کی ضرورت ہے. 2 شاہی خاندانوں سے جان چھوٹے گی تھوڑے چند سالوں بعد اگر نئے صوبے بن گئے. لیکن اعلیٰ منافقت کی نشانی دیکھیے کہ سسٹم ڈھہ گیا ہے مگر موجودہ نظام مدت پوری کرے گا. یہ محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں موجودہ نظام رہے گا. سسٹم ڈھہ گیا ہے مگر شہباز شریف مدت پوری کریں گے. ملک کا اور قوم کا سوا ستیہ ناس ہو گیا ہے مگر یہ یہی رہیں گے. یہی منافقتیں ہمیں لے ڈوبی ہیں. بھائی اگر آپ نہیں کھڑے ہو سکتے تھے اپنی بات پر تو نہ کرتے ایسی بات. ہماری قسمتوں میں کہاں کہ کوئی کھڑا ہو ہمارے لیے, عوام کے لیے, ملک کے لیے. یہ تو مافیاز ہیں, جن جپا ہے, ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. ایک دن بات کی, اگلے دن معذرت کر لی. چلیں بھٹی صاحب کا پوائنٹ آ گیا. سو مچ ارشاد بھٹی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. عامر الیاس رانا صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اب سیاست میں اس طرح کے معاملات تو آتے جاتے رہتے ہیں. فوکس اگر عوام کے مسائل کی طرف ہو جائے, وہ حل کرنے پر ہی اس طرح مل بیٹھ جائیں سب, تو کیا یہ اچھی بات ہے. یہاں پر میں بریک لیتی ہوں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ امریکہ ایران کا معاملہ اور جو اس وقت بیانات آ رہے ہیں وہ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ معاملہ حل کی طرف جا رہا ہے یا اسکلیشن کی طرف جا رہا ہے. بریک کے بعد بات کریں. ویلکم بیک ونس اگین. بات کریں گے کہ اس وقت کچھ ایسی رپورٹس آ رہی ہیں, اگر میں واشنگٹن پوسٹ کا حوالہ دوں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ٹرمپ سے مایوس خلیجی ممالک اکٹھے ہونے لگے. اور یہ بڑی رپورٹ بڑی انٹرسٹنگ ہے کیونکہ یہ بتا رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے مایوسی بڑھ رہی ہے خلیجی ممالک میں, کیونکہ عرب اور مغربی حکام کے مطابق خلیجی رہنماؤں کو خدشہ اب یہ ہو رہا ہے کہ ٹرمپ ایران کے ساتھ امن قائم کرنے کے لیے جو مؤثر سفارتکاری کی ضرورت ہے وہ آگے بڑھانے میں ناکام رہے. اور یہاں پر ظاہر صرف بات یہی نہیں ہے. جب ایران نے ریٹیلیٹ کیا امریکی حملوں کے جواب میں, تو ہم نے دیکھا کہ جی سی سی کنٹریز کو, خلیجی ممالک میں جو امریکی بیسز ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا, تو وہاں پر بھی وہ تحفظ پرووائڈ کرنے میں امریکہ ناکام رہا, جس کی وجہ سے سال ہر سال سے وہ ان کنٹریز میں اپنی بیسز بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں. ساتھ ہی ایران بہت سارے دعوے کر رہا ہے, کہتا ہے ٹرمپ نے اسلام آباد مفاہمت کے ذریعے ایران کو تسلیم کر لیا ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اب ایک ایسی جنگ میں پھنس گئے ہیں جس میں نہ وہ اپنی شکست تسلیم کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہی وہ اس سے نکل پا رہے ہیں. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے, میرے لیے تو بڑی حیران کن ہے, کہ ٹرمپ انتظامیہ نے ایران جنگ کے خاتمے کے لیے پاسداران انقلاب سے خفیہ رابطہ کی ایگزوس کی رپورٹ ہے. تو بیہائنڈ دا سین بہت کچھ ہو رہا ہے. اور ساتھ میں یہ خبریں بھی ہیں, جے ڈی وینس کی اس بات کا میں حوالہ دوں کہ وہ کہہ رہے ہیں ہمارا فوکس یہ ہے کہ امریکہ میں آئل پرائسز کم سے کم رہیں, اور ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نومبر کے بعد مڈ ٹرم الیکشن یہ صورتحال بھی امریکہ میں بننی ہے. تو امریکہ میں دوسرے یہ بھی ذکر ہو رہا ہے کہ جو ان کے پاس ہتھیاروں کا ذخیرہ ہے یا لانگ ٹائم کے لیے ان کو جو ڈپلائمنٹ ہے اہلکاروں کی, وہ بڑا ایک مسئلہ بنی ہوئی ہے. تو یہ کتنے سیریس ایشوز ہیں امریکہ کے لیے, اور ایران جو دعوے کر رہا ہے اس پہ بات کر لیتی ہوں. مجھے جوائن کیئر کا مجاہد خالد چشتی صاحب نے, بہت شکریہ خالد صاحب جوائن کرنے کے لیے. احمد حسن عربی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, ماہر بین الاقوامی امور. تھینک یو سو مچ احمد, آپ کا بھی. خالد صاحب آپ سے میں جاننا چاہتی ہوں کہ یہ جو واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ ہے تو بڑی حیران کن ہے, اور یہ بتا رہی ہے کہ مایوس ہو گئے ہیں خلیجی ممالک ڈونلڈ ٹرمپ سے. تو اس مایوسی کو ہم کس طرح ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں, لائکلی سینیریو کیا کیا ہو سکتا ہے, اور کتنی حقیقت ہے اس رپورٹ میں؟ جی بہت شکریہ صدف صاحبہ, آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیے صرف مڈل ایسٹ تک نہیں ہے اور ایران تک محدود نہیں ہے جو آپ ایلیمنٹ آف ڈس اپوائنٹمنٹ مایوسی کا ذکر کر رہی ہیں. اوور اے پیریڈ آف ٹائم ان کے ویپنز کی جو اسٹاک پائل تھی وہ تو کمپرومائز ہوئی ہے, وہ ڈیٹرنس تھی وہ کمپرومائز ہوئی ہے,
ون اوور کرنے میں ابھی کامیاب نہیں ہو پا رہے. خاص طور پر جو ڈیل امریکہ چاہ رہا ہے اپنے ملٹری آبجیکٹو سے مجھے ابھی نظر نہیں آ رہے, اور شاید امریکنز کو بھی نہیں فورسیبل نظر آ رہے ہوں گے. لیکن یہاں پہ صرف ایک انسیڈنٹ یا وار نہیں ہے, ایک ایلیمنٹ آف ہسٹری بھی اس کے شامل ہے. دیکھیے 2019 میں ایران نے ایک سعودی عرب پر حملہ کیا تھا. امریکہ اس وقت بھی ان کے اڈے وہاں تھے, امریکہ نے رسپونڈ نہیں کیا تھا اور نہ ہی کوئی ریٹیلیشن کیا تھا. پھر لاسٹ ایئر قطر کا آپ نے دیکھ لیا کہ امریکن بیسٹ ایئر ڈیفنس ہونے کے باوجود ایران نے پچھلی جنگ میں قطر کو نشانہ بنایا تھا آخری میں, اور اس پر بھی امریکہ نے ریٹیلیٹ نہیں کیا تھا. پھر ایڈ کریں تھوڑا سا امریکن پریزیڈنٹ کا بیفور وار جو انہوں نے کانفلکٹ ایسکلیٹ کیا تھا, خاص طور پر جو انہوں نے ٹیسٹ جو خراب ہوا تھا ان کا یورپ کے ساتھ, نیٹو کے ساتھ, کینیڈا کے ساتھ. انہوں نے یہ برڈن شیئرنگ کے لیے نیٹو کو آلموسٹ دیکھیے کتنا زیادہ دھمکایا بھی تھا کہ اپنا برڈن شیئر کریں. تو اس وقت جو یورپین ملک ہیں جو نیٹو کا حصہ ہے وہ پچھلے 2024 کی نسبت 2025 میں انہوں نے بجٹ انکریز کیا تھا, فرام 1.4 سے لے کر اب 2.3 کے قریب وہ بجٹ اب خرچ کر رہے ہیں, جو کہ ان کو پسند نہیں آیا تھا. جب آپ اس طرح پریشرائز کریں گے, پھر ایڈ کریں ڈینمارک کی انیزینس, جب گرین لینڈ پر امریکن پریزیڈنٹ نے اپنی نظر رکھی تھی کہ وہ میں لینا چاہتا ہوں, تو یہ میں اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم امریکن پریزیڈنٹ یا گورنمنٹ کا یہ رویہ رہا ہے جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کریٹ ہوا ہے. ابھی میں یوکرین کی اگر ایڈ کروں, جو ہم تو ابھی اسی خطے تک محدود رہے, یوکرین کی بات کر لیتے ہیں ویری کوئکلی. یوکرین میں امریکن صدر نے وعدہ کیا تھا کہ ایئر ڈیفینس ویپن دیے جائیں گے, وہ نہیں دیے گئے. F-16 جب دیے گئے 2.5 سال بعد یوکرین کی جنگ کے, تو وہ باقی ملکوں سے انہوں نے کنٹریبیوٹ یا گفٹ کروائے تھے, اور امریکہ نے ایک بھی F-16 نہیں دیا تھا 39 جہازوں میں. تو یہ ایک ایلیمنٹ آف ڈسکمفرٹ پہلے ہی یوکرین کا تھا. آخری بات ایک امپورٹنٹ ہے کہ یوکرین نے جو ابھی ایئر ڈیفینس ان کا اتنا کمپرومائز ہوا ہے کہ ریسنٹلی رشیا نے اٹیک کیا تو ایک بھی میزائل انٹرسپٹ نہیں ہو سکا تھا, کیونکہ ایئر ڈیفینس ویپن امریکہ ان کو دے ہی نہیں رہا. اب یہ سارے سینیریو میں اس لیے پیش کیا ہے کہ ہم بہتر سمجھ پائیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اور امریکہ کا ایک جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ اس ملکوں میں ہوا ہے وہ ایک نیچرل چوائس ہے کہ ایک تو یہ ملک ایلسویئر دیکھ رہے ہیں, پاکستان, ترکی اور سعودی عرب کا اسی کنورجنس دیکھ لے ہیں, اور ہم آنے والے وقتوں میں میرا خیال اور بھی دیکھیں گے, کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ کو ایک گریسفل ایگزٹ کی پلاننگ کر لینی چاہیے تھی جب پہلا راؤنڈ ہوا تھا. دیٹ مین جو دوبارہ ایسکلیشن ہوئی تھی, کو 12 دنوں کی بمباری کی تھی, اس میں ایک اور بھرم ٹوٹ گیا, وہ یہ کہ ایران شاید اب گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گا, اور پھر ابھی بھی ان کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ ایسکلیٹ کریں. میرا خیال ہے ارلیئر دا بیٹر والی آپشن ہے, کیونکہ ایرانیوں کو پتا ہے کہ ناؤ اور نیور. میرا نہیں خیال ایران کو اگر تھرڈ راؤنڈ بھی ہوا یا ایسکلیٹ ہوئی تو میرا نہیں خیال وہ اس لیول تک امریکہ ان کو لا پائے گا کہ ایک میننگ فل وار ٹرافی ڈکلیئر کر کے ویسے وہ بیک ہوم چلا جائے. ویری انٹرسٹنگ. احمد آپ کی طرف آتی ہوں, اور کیونکہ نیریٹو تو جو ٹریکشن حاصل کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ ایکچولی میں ایران کو بہت اچھی آفر دی گئی تھی, بٹ جو ہارڈ لائنرز ہیں ایران میں وہ اس کے آگے آ رہے ہیں, وہ ایک آبسٹیکل کا رول پلے کر رہے ہیں. لیکن جب واشنگٹن پوسٹ یہ کہتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ مؤثر سفارتکاری آگے بڑھانے میں اس معاہدے کو لے کر ناکام ہے, تو پھر تو برڈن ان پر آ رہا ہے ساری ناکامی کا. اور دوسرے یہ کہ وہ ایک ایسی جنگ میں پھنس گئے ہیں جس میں یہ جنگ نہ ختم ہو پا رہی ہے, نہ وہ اس جنگ میں کوئی اپنی ٹرافی کہہ لیں, اپنی جیت ہے وہ ڈکلیئر کر پا رہے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کا اس میں زیادہ شیئر ہے اس صورتحال میں جو اس وقت ایک معاہدے کی صورت میں ناکامی ہمارے سامنے آ رہی ہے, مطلب بات آگے نہیں بڑھ رہی؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں یہ جتنے ٹاپ جریدے ہیں امریکہ کے, اسپیشلی واشنگٹن پوسٹ, نیو یارک ٹائمز, اس میں آپ اگر پچھلے 4 مہینوں میں دیکھیں تو جسٹ ڈسکلیمر میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ان جریدوں کا باقاعدہ طور پہ بہت پاورفل لابیز نے استعمال کیا ہے اپنے ایجنڈا اور اپنے نیریٹو کو آگے رکھنے کے لیے, حکومتوں کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے, کئی جگہوں کے اوپر امن قائم کرنے کے لیے, اور کئی جگہوں کے اوپر امن کے پروسیس کو ٹھیس پہنچانے کے لیے ان کا استعمال ہوتا رہا. سو وین ایور وی ریڈ what is published in these journals, so ہمیں یہ ایک چھوٹا سا ایسپیکٹ کریٹیکل تھنکنگ کا اپنے ذہن میں رکھ کے پھر اس کو اینالائز کرنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ جہاں تک آپ نے بات کی کہ کس کے اوپر برڈن ہے, دیکھیں کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے ایران کی, یو ایس کی. میں نے جیسے بتایا کہ اسپوائلرز جو ہیں وہ ہر جگہ کے اوپر موجود ہیں, جو نہیں چاہتے کہ پیس ہو, وہ آؤٹ سائڈ دیز کنٹریز بھی موجود ہیں اور ان پرنسپل ایکٹرز کے اندر بھی موجود ہیں. دونوں ممالک کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں, ایسے گروپس موجود ہیں جو نہیں چاہتے. امریکہ کے اندر APEC ہے, ایران کے اندر ہارڈ لائنرز ہے. سو ان ساری چیزوں کے باوجود جو پیس کا پروسیس ہے وہ اس وقت ایک نیسیسٹی بن چکا ہے, ایران کی بھی اور یو ایس کی بھی. ابھی یہاں آپ کے پروگرام میں آنے سے پہلے IRGC کے ایک کمانڈر ہیں, ایڈوائزر ہیں, ان کا بیان BBC کے اوپر چل رہا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جنگ کو اتنا لمبا کریں گے کہ وہ امریکہ کے سیکنڈ جو پریزیڈنشل الیکشن ہے وہاں تک جائے.
سو آبویسلی اس کے اوپر بھی کرٹیسزم یہ آ رہا تھا کہ کیا ایران اس جنگ کی کاسٹ کو برداشت کر سکتا ہے اور امریکہ کیا اس کاسٹ کو برداشت کر سکتا ہے، تو دونوں ممالک نہیں کر سکتے. اب جو اس وقت گیم ہے یا اس وقت جو ایگزٹ ہے وہ نوشن آف وکٹری کریٹ کرنے کے اوپر ہے. جیسے آج آپ نے دیکھا کہ ابھی CNN کے اوپر چل رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے تھے کہ اسٹریٹ آف ہارمز کے اوپر میرا کنٹرول ہے اور ایرانیئنز کہہ رہے تھے کہ ہمارا کنٹرول ہے. سو ایک نوشن آف وکٹری کریٹ کرنے کی یہ جنگ ہے، اس کی وجہ سے کبھی اس کے اوپر یہ بامبنگ بھی ہو جاتی ہے، کبھی ریٹیلیشن بھی ہو جاتی ہے اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن اب جو لڑائی ہے وہ صرف نیریٹو کریٹ کر رہی ہے کہ اس کے لیے ان جریدوں کا بھی استعمال ہو رہا ہے، اس کے لیے ڈپلومیسی کا بھی استعمال ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ آئی تھنک مجھے اس وقت جو اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ہیں وہ تو دونوں ممالک کے کہیں پہ نظر نہیں آ رہے. وار آف نیریٹو ہے اور وار آف نیریٹو جو ہے وہ نقصان پہنچا رہی ہے دونوں ممالک. ویری انٹرسٹنگ. آپ نے کہا نوشن آف وکٹری جو ہے وہ کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. چشتی صاحب آپ اس معاملے کو کس طرف جاتا دیکھنا ہے؟ کیا ہم یہ سوچیں کہ خطہ ایک بار پھر کسی بڑی جنگ کی طرف جا سکتا ہے، یا یہ صرف بیانات کی حد تک ہے؟ کل تک ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے تھے میں اسے اپنا علاقہ قرار دے دوں گا آبنائے ہرمز کو، جبکہ آبنائے ہرمز کو تو کوئی اپنا علاقہ قرار نہیں دے سکتا. پھر واشنگٹن کے ایک سینئر وائٹ ہاؤس کے ایک سینئر عہدیدار نے کہا کہ جی وہ مذاق میں یہ بات کہی گئی تھی. تو یہ اب کس طرف معاملہ آپ جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، مذاق تو جو ہونا تھا ہو چکا. دنیا کے ساتھ جس کام کے لیے آئی تھی امریکن فورسز بیک بائی اسرائیل، وہ ہم سب کو یاد ہے. اس کے شاید ٹائم میں ضائع نہیں کرنا چاہتا اس پر. لیکن پھر الٹیمیٹلی جو احمد العربی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ آپٹکس کی جنگ ہو گئی، اور وہ بالکل، میں تو اس کو وار ٹرافی کہتا ہوں. اسٹریٹ آف ہارمز خود ہی امریکنز نے وار ٹرافی ڈکلیئر کر دی. وہ اس وجہ سے کہ اتنا زیادہ فوکس کیا گیا یا اوور فوکس کیا گیا یا ریئلسٹک فوکس کیا گیا، کیونکہ پوری دنیا کے 8 بلین لوگ اسٹریٹ آف ہارمز سے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی آئل کی وجہ سے اور دوسری وجہ سے افیکٹ ہو گئے. جب وہ وار ٹرافی ڈکلیئر ہو گئی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنے پہلے راؤنڈ میں نہیں چھڑوا سکے، تو پھر انہوں نے کاؤنٹر بلاکیٹ کیا. کاؤنٹر بلاکیٹ اٹ سیلف ایک ڈیفینسو اسٹریٹجی تھی، اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ ایسا ہی ہے کہ آپ کسی سے اپنا بازو نہ چھڑوا سکیں تو اس کا دوسرا بازو پکڑ لیں خود، تاکہ وہ آپ کا بازو دوسرا والا چھوڑ دے. تو یہ تو ایک اتنی بڑی سپر پاور کے لیے ایک ایلیمنٹ آف، میں ون نہیں کہوں گا. پہلی بات تو یہ. دوسری ایک اور بات ہے، میرا خیال یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو میننگ فل ایگزٹ کا پلان کرنا چاہیے. ارلیئر دا بیٹر. میں نے تو پہلے کہا کہ اگر پہلے راؤنڈ میں کر جاتے تو ٹھیک تھا. ابھی بھی ان کو میننگ فل کرنا پڑے گا. ایران کا ایکچولی ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے. یہ وہی پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں جنہوں نے JCPOA کو کہا تھا کہ امریکہ کا ورسٹ وہ ایگریمنٹ ہے ہسٹری کا، اور ظاہر ہے 3 سال بعد انہوں نے اس کو ڈم کر دیا تھا، اور جس کو 25 مہینے انٹرم سے فائنل ہونے میں لگے تھے. پہلی بات. دوسری ایک امپورٹنٹ بات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اب میننگ فل، جس طرح میں کہہ رہا ہوں، جو ویریفائبل ہو تو آگے چل سکے گی بات. جیسے لوگ بہت سارے کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو سینکشنز لگی ہوئی ہیں، یونائٹڈ نیشنز کی بھی ہیں، کانگریس کی بھی سینکشنز لگی ہوئی ہیں، امریکن پریزیڈنٹ نکل ہی نہیں سکتے. نہیں، میں نے اس کو ریسرچ کیا ہے، میں آپ کو سبمٹ کرتا ہوں سمپل آپشن. دیکھیے، کیوبا پر سینکشن لگی ہوئی ہیں بہت عرصے سے، وہ تمام کی تمام کانگریس نے اپروو کی ہوئی ہیں. اور 9/11 سے پہلے امریکہ کی جو کانگریس اپروو کرتی تھی سینکشن، وہ 5 سال کے لیے کرتی تھی. 9/11 کے بعد انہوں نے یہ چھوڑ دیا. دیٹ مینس وہ ٹائم نہیں مینشن کرتے تھے. تمام آلموسٹ میجورٹی آف دا سینکشن جو ایران پر لگی ہیں وہ ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تھرو لگی ہوئی ہیں. کیوبا کے پر سینکشن ہٹانے کے لیے امریکن پریزیڈنٹ کو یہ obligatory ہے کہ وہ کانگریس سے اپروول لیں دوبارہ. ایران سے سینکشن ہٹانے کے لیے پریزیڈنٹ کو صرف ایک ایگزیکٹو آرڈر چاہیے، کیونکہ لگی ایسے تھی. آتے ہیں یونائٹڈ نیشنز پر. یونائٹڈ نیشنز میں کریڈیبل بات کر رہا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کو کیسے کریڈیبل اور ویریفائبل کر دے. امریکہ کو اب چاہیے، چاہے وہ کوئی ڈیل لے کے یا IRGC سے بات کر کے، اب ایک یونائٹڈ نیشنز میں ایک ریزولوشن پاس کریں کہ جناب ہمارا یہ ایگریمنٹ ہو گیا ہے، اسٹریٹ آف ہارمز کھل جائے گا، اور ہم ایک ریزولوشن پاس کرتے ہیں. اگر یہ ریزولوشن وہ پاس کرتے ہیں، آئی ایم شیور نہ رشیا اس کو ویٹو کرے گا، نہ چائنا ویٹو کرے گا. فرانس اور UK کی تو بات ہی نہ کریں، کیونکہ شاید فرانس نے تو مجھے لگتا ہے 1986 میں آخری ویٹو کیا تھا. کیونکہ جب بھی وہ ویٹو کریں گے ان کی لیجیٹمیسی چیلنج ہو جائے گی کہ وہ کس حساب سے اس ویٹو پاور کے حامی یا حقدار ہے. تو آئی تھنک امریکہ اگر یہ پٹ اپ کر دے، ایرانیوں کو یقین آ جائے گا کہ امریکہ فزیکلی موو کر رہا ہے، بیانات سے نہیں کر رہا. کیونکہ ایک دن آپ بیان دیں گے یہ کریں گے، کبھی آپ کہیں گے تہذیب ختم کر دیں گے، چوتھے دن آپ کہیں گے کہ اسٹریٹ آف ہارمز میرا ہو گیا ہے اور بس میں نے اناؤنس کرنا ہے. تو اس طرح کی باتوں سے ڈی ایسکیلیشن کی طرف مدد بھی نہیں جا رہی، اور جب پریزیڈنٹ ٹرمپ انلیش کرتے ہیں تو اس میں میننگ فل ریزلٹ بھی نہیں ملتے. تو وہ مس میچ ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے، اور مجھ جیسے جو اسٹوڈنٹ آف اسٹریٹجی ہے ان کو بھی پتہ لگ جاتا ہے. مس میچ نظر آ رہا ہے. احمد، آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے کہ اب اکنامک فیوری کا بھی انڈیا دیا ہے، اب مزید سینکشنز کی بھی بات کر رہے ہیں، لیکن ایران ریزسٹ کر رہا ہے پوری طرح سے. آپ کے خیال میں یہ معاملہ حل کیسے ہو سکتا ہے؟ اب آپشنز کیا رہ گئے؟ جی دیکھیں، ایران
شروع سے اگر آپ اس پیس پروسیس کو بھی دیکھیں، میڈیشن جب سے شروع ہوئی ہے، ایک ایسا ایسپیکٹ ہے اس کا جس پہ ایران نے انفلنچنگلی کہیں پہ بھی کمپرومائز نہیں کیا، اور وہ ہے اکنامک سینکشنز، اور اسی سے ریلیٹڈ جو سارے اکانومی کے معاملات ہیں، وہ جو فروزن ایسٹس ہیں ان کی جو بات چیت ہے اور وہ ساری. سو ایران کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرے گا اکنامک جو سینکشنز اور اکنامک بینیفٹس ہیں اس کے اوپر. یہاں پہ امریکہ کو ہی جو ہے ایران کو وہ دینا پڑے گا جو وہ ڈیمانڈ کریں، اس کے علاوہ اور کوئی آپشن ہے نہیں. امریکہ کے 2025 اور 2026 کو وائٹ ہاؤس کے جو نیشنل سیکورٹی ڈاکیومنٹس آئے ہیں، نیشنل سیکورٹی پالیسی پہ ڈاکیومنٹس آئے ہیں، دونوں میں اسٹریٹجک ریٹرینچمنٹ کی بات ہوئی ہے، مونرو ڈاکٹرن کی بات ہوئی ہے، اور ایک بات ہوئی ہے کہ امریکہ کو یہاں سے نکلنا پڑے گا مڈل ایسٹ سے، ورنہ امریکہ اس قابل نہیں رہے گا کہ آنے والے دور میں وہ ایک سپر پاور کے طور پہ قائم رہ سکے دنیا کی چینجنگ ملٹی پولارٹی کے اندر. اب امریکہ کو نکلنے کے لیے، جیسا جیسے صاحب بھی فرما رہے ہیں، ایک سیف ایگزٹ کی اور ایک فیس سیونگ کی ضرورت ہے. اب وہ فیس سیونگ وہ کتنا کیئرفلی کرافٹ کرتے ہیں، کیونکہ آبویسلی $38 ٹریلین کا مقروض ہے ایک ملک. وہ کس طریقے سے اپنی اسٹریٹجی کو کیا گندے ہو کے یہاں سے نکلتے ہیں یا ایک فیس سیونگ کے ساتھ نکلتے ہیں مڈل ایسٹ سے. جو ان کی ہیجمنی تھی امریکہ کے مڈل ایسٹ کے اندر، وہ تو کافی حد تک ٹینڈ ہو چکی ہے، اور اس میں اسرائیل نے بھی بہت امپورٹنٹ کردار ادا کیا. پہلا ضرب جو امریکہ کی اس کو جو ہیجمنی کو لگی تھی وہ تب لگی تھی جب قطر کے اوپر اسرائیل نے اٹیک کیا تھا. سو اس کے بعد سے اٹس ڈاؤن ہل. تو اب یہی ہے کہ امریکہ کس طریقے سے کتنا وائزلی اس ایگزٹ کو پلان کرتا ہے، کتنا وائزلی یہاں مڈل ایسٹ سے نکل کے جاتا ہے، کس طریقے سے جاتا ہے، یہ دیکھنا باقی ہے. لیکن ہاں، اب سچویشن مڈل ایسٹ، اسپیشلی ایران یو ایس ریلیشنز، اسرائیل، پورا مسلم ورلڈ جنگ سے پہلے جیسا تھا وہ اب آج کل یا اس جنگ کے بعد ویسا نہیں ہوگا. ویسا نہیں ہوگا اور نہ ہی رہا ہے. تھینک یو سو مچ احمد احسن صاحب، آپ کا بہت شکریہ، اور ہمارے ساتھ جیسے صاحب تھے آپ کا بھی بہت شکریہ. اور دیکھنا یہ ہے کہ اب ایک امریکہ تو یہاں رجیم چینج کرنے آیا تھا ایران میں، اب یہ کہا جا رہا ہے کتنا وائزلی امریکہ یہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، مزید ہزیمت کا امریکہ کو سامنا نہ کرنا پڑے. حالات یہاں تک آ گئے ہیں. پروگرام میں آپ سے اجازت چاہوں گی. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.